کہ وہ نفی کرنے والا مدعی علیہ سائل اور قسم بالمقابل مدعی کے سامنے وہ ہے. تو یہ بھی بڑی آج میں کئی جگہ میرے ساتھ ہوا کہ وہ مدعی نہیں ہے اور اپنے آپ کو مدعی بنا رہا. وہیں سے میں نے اس کو ذلیل کیا. تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تم مدعی ہو, تم الٹا مجھے مدعی بنا رہا. صحیح مدعی لے کوئی معنی بتانے والا تھا. مدعی علیہ یعنی ایک دوسرے کے سامنے جو ہوں گے ان کا قانون بتایا جا رہا ہے قانون کہ بتایا ایک مدعی ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا فرمایا. عطا فرما یہ میں نے دعویٰ کیا نا, یہ میں مدعی ہوں. مدعی. اب منکر جو ہیں وہ مسائل, ان کو سائل بھی کہتے ہیں, معترض بھی کہتے ہیں اور مدعی علیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ ہے, یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا تو ہم سامنے والے کو 2 منٹ میں علمی طور سے اس کو ذلیل کر سکتے ہیں اور قائل کر سکتے ہیں. چلو ذلیل نہ کریں, ہمارا مقصد کسی کو وہ نہیں مگر یہ کہ اس کو آگے تک نہیں ذلیل. جی. اب دیکھیں پھر آگے فرمایا کہ ہر 2 مد مقابل کو خصم کہتے ہیں. خصم یہ قرآن کے الفاظ بھی ہے, حدیث کے الفاظ بھی ہے اور علمی الفاظ بھی ہے. اور ایک ہوتا ہے میاں بیوی کو, بیوی شوہر کا کہتے ہیں نا خصم ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر معنی ہے. یہ بھی معنی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو تو ان کو خصم کہا جاتا ہے. پھر فرمایا دعویٰ. دعویٰ ایسے قدیہ جو کسی حکم پر مشتمل ہو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا علم غیب کل بعطاء خدا تعالیٰ, ایسے ہی آپ کا اختیار کل اور آپ کا حیات حقیقی حصی, آپ کا نور من نور اللہ ہونا اور حاضر و ناظر ہونا, یا کسی طرف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ ثابت کرنا, اس اہل اسلام کا دعویٰ کہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ختم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل, پھر فاروق اعظم رضی اللہ, پھر عثمان غنی رضی اللہ, پھر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہونا رضی اللہ عنہ مجمعین, یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت اور قیاس کا حجت ہونا, صحابہ اکرام کا عادل ہونا وغیرہ وغیرہ. اس ٹائپ کے فرمائے دعوے ہوتے ہیں کہ یہ ادھر کرے تو یہ ہوگا اور مقابل ہو تو وہ. پھر فرمایا دلیل. دلیل 2 قدیوں سے مرکب ہوتی تاکہ ان سے مجہول نظری حاصل ہو. مثلاً العالم متغیر کل متغیر حادث, یہ 2 قدیے ہیں, ان سے حاصل ہوا ایک مجہول قدیہ یعنی عالم حادث. یا یوں کہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بذریعہ وحی علم غیب سے نوازتا. کہ جو نبی ہے اس پہ وحی آئی, جب وحی آئی علم غیب ہو. تو یہ 2 قدیے ہیں, ان کا اس سے نتیجہ نکلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بہت سے علوم غیبیہ کو نوازا. یہ یاد کر لو, یہ مسائل فوائد میں یہ اتنا کام کی بات ہے کہ اس کا جواب آج تک منکرین کے پاس نہیں ہے. 100 سال ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا حضور علیہ السلام کو, ٹھیک ہے. جب قرآن نازل کیا, قرآن میں سب کچھ ہے, سارے علوم, تو جب سارے علوم حضور پہ نازل ہوئے تو حضور کو علم ہو گیا تو اس میں غیب بھی ہے. تو جب قرآن کا تو انکار ہی نہیں کر سکتے نا, اب جوتے ماریں گے تو حضور پہ قرآن نازل نہیں ہو, نازل ہو تو وہ مانے گا. تو فرمایا جب مانے گا تو بس وہ وہی ہے, اور جب وہی ہے علم غیب. پھر فرمایا تقریب کسے کہتے ہیں, یہ وہ ابتدائی قانون بتا رہے ہیں تاکہ آگے چل کے جب یہ نام آئے تو لوگ پریشان ہوں, یار یہ تو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں الفاظ کہ دلیل کیا ہے, دعویٰ کیا ہے, قسم کیا ہے, سائل کیا ہے. فرمایا اب تقریب اسے کہتے ہیں. وہ تطبیق الدلیل علی المدعا, مدعا کے مطابق دلیل قائم کرنا. مثلا مدعی کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا فرمایا, اور دلیل پیش کرتا ہے یہ بندہ کہ ونزلنا علیک تبیانا لکل شیء, اور ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کا واضح بیان نازل کیا. تو یہ دعویٰ دلیل کے عین مطابق ہے کہ کلی شے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کی. تو فرمایا کلی کے دلیل کے مطابق, دعوے کے مطابق یہ دلیل ہے, کیونکہ کلی شے ہی تو کلی ہوتی ہے, اور کلی جو ہے اور ازالہ وہم, اگر اس کو دھوکہ دینے کے لیے
کہ یہ کلی جو ہے حادث ہے، یعنی فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے کہ ان کا علم کلی ہو، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، حادث نہیں، اور کلی عرف عام میں وہ ہے جس کی ابتدا انتہا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ قدیم ہے۔ مقصد دو لفظوں میں یہ تھا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے مخلوق کے لحاظ سے، خالق کی کلی کی بات نہیں ہوتی۔ یہاں بھی دھوکہ دیتے ہیں، تم اللہ کے برابر کلی مانتے ہو، ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے برابر ہمارا دعویٰ ہی نہیں، تو بلا وجہ الزام۔ پھر آگے فرمایا تعلیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کسی شے کی علت بیان کرنا، اور یہ ہے اسے تعلیل کہتے ہیں۔ شے سے مراد وہ ہے وہی دعویٰ ہے، یعنی ہم نے دعوے کی علت بیان کرنے کی نام تعلیل ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے علم غیب کا دعویٰ کر کے بیان کرنا، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم خلیفہ اول ہیں، لہذا آپ میں وہ جملہ کمالات ماننے پڑیں گے جو کسی نبی میں بھی، اور جو ایک نائب اعلیٰ خلیفہ اعظم کے لیے ماننے چاہیے۔ تو ان کا انکار سب سے پہلے ابلیس سے ہوا، اگر اب بھی کوئی منکر ہے تو وہ جانے اس کا کام جانے۔ اچھا علت، آپ کو یہ ذرا دو تین باتیں رہ گئی ہیں کہ میں چاہتا ہوں پوری ہو جائے بھی کروں۔ پھر فرمایا علت کسے کہتے ہیں؟